اهدنا الصراط المستقيم. آپ کے سامنے سورۃ الحج کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کی یہ مختصر سی تقریر آپ میں سے جن بچوں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا ہے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. آپ کے اساتذہ مجھ سے زیادہ علم اور عمل والے ہیں, ان کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن اللہ کی توفیق سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے چنا ہے. کتاب اللہ پڑھنے کے لیے ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا, بلکہ وہی شخص آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے پسند فرماتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے مصطفیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں سے چن کر کے اپنی کتاب عطا فرمائی. اس حساب سے آپ چنے ہوئے ہیں باقی انبیاء میں سے کہ قرآن اور کسی کو اللہ نے نہیں دیا, وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قرآن آپ کو عطا فرمایا ہے
مثال دے کے یوں سمجھایا کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کے 5 بیٹے ہوں، جب وہ بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے اس والدہ کے پاس جو کچھ اپنا پیسہ یا زیور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خرچ کرتی ہے اپنی بیٹوں کی خوشی کے موقع پہ، لیکن کچھ بچا کے رکھتی ہے، پیچھے اور بچے بھی ہیں۔ جب آخری بیٹا آتا ہے جو سب سے پیارا ہوتا ہے اور اس کے بعد پیچھے اور ہوتا بھی کوئی نہیں ہے، تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے بچا کچا وہ سارا ہی لگا لیتی ہے اور اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہے بھائی میرا اس سے بڑھ کے اور کون ہے، یا اس کے بعد میرا اور کون ہے جس کے لیے میں کچھ بچا کے رکھوں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سارا لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے نبی بڑے پیارے ہیں، کسی کو اللہ نے تورات دی، کسی کو انجیل، کسی کو کوئی صحیفہ، لیکن جب سب سے آخری نبی آیا اور سب سے پیارا نبی آیا تو اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز تھی قرآن پاک والی، وہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، نبیوں میں سے چنا اللہ نے اپنے کلام کے لیے آپ کو، اور پھر آپ کے بعد یہ قرآن کا علم ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر اس کتاب کا وارث بھی ہم اسے بناتے ہیں جس کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ تو آپ جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے اساتذہ کے پاس آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، ایک شخص ہے انتہائی گندی صورت والا، ہونڈی اس کی شکل بکھری ہوئی اس کے بعد، اور وہ زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ بس اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ایسے کہ مٹی ڈال رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل تو نے کہیں قرآن پڑھانا تو شروع نہیں کیا؟ اس نے کہا جی قرآن کا ترجمہ تفسیر میں نے اپنے محلے کے چند بچوں کو پڑھانا شروع کی ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا جب تو نے قرآن پڑھانا شروع کیا تو جو تجھے نظر آیا نا یہ شیطان تھا، کیونکہ جہاں قرآن کا علم پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے وہاں سے شیطان چیختا ہوا نکل جاتا ہے، اور شیطان سمجھتا ہے کہ جہاں پہ علم الہی کا نور پھیلے گا وہاں پہ میری بات چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو روزی تو اللہ نے ہر ایک کو دینی ہے، ساری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو اس کو نہیں مانتے ان کی روزی کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں فرمایا، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، سب کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اس نے روزی کمانے کے نقشے لوگوں کے سامنے مختلف رکھے ہیں۔ کوئی افسر ہے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے دفتر کی فائلیں پڑی ہیں، ان پر کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس کو روزی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ مستری ہے، اس کے سامنے جناب اینٹ گاڑا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے لکڑی کی چیزیں رکھی ہیں، محنت کر رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے۔ لیکن وہ طالب علم کتنا خوش نصیب ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے محنت کس پہ کرتا ہے؟ اللہ کے کلام پر کرتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، رات کو یاد کرتے کرتے، تکرار کرتے کرتے سو جاتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے اور پھر جناب کوئی سامنے، ہم تو کئی دفعہ رات کو سوتے ہیں خواب میں کیا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ کے بندے چنے ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھانا شروع کیا، اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا وہ یہ ہے کہ تو نے جب قرآن پڑھانا شروع کیا تو شیطان چیخا۔ اگلی بات یاد رکھنا کہ جیسے تو نے شیطان کی چیخیں نکالی ہے نا، شیطان بھی پوری کوشش کرے گا کہ اس بندے کو میں قرآن سے دور کر دوں،
لیکن دھیان کرنا شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا، چھوڑنا نہیں اب اس کام کو چھوڑنا۔ تو آپ کے بچے قرآن کریم کے ترجمہ یا حفظ یا جو بھی قرآن پاک جس انداز میں پڑھ رہے ہیں، شیطان یقیناً چیخ رہا ہے، لیکن اتنی وہ پوری کوشش بھی کر رہا ہے آپ کو اس سے دور ہٹانے کی۔ اب دور ہٹانے کے لیے وہ مختلف حربے کرے گا، کبھی آپ کی طبی طور پہ ایسی باتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، دل کرے گا چھوڑو یاد نہیں پڑھتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے نا جو نہیں پڑھ رہے ضروری میں نہیں پڑھنا ہے، سارا ٹھیکہ میں نے نہیں لے لوں، دل میں خیال آتا ہے۔ کبھی وہ شیطان انسانی شکل میں آتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانی صورت میں آتے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑ یار، چھوڑ ادھر کیا کر رہا ہے یار، تمہیں میں ایک اور جگہ فلاں جگہ پہ داخلہ دلواتا ہوں، مزے ہی مزے ہیں، موجے ہی موجے ہیں وہاں پہ۔ وہ اس طرح آ کے اصل کیا ہے، وہ شیطان کے پیچھے محنت ہے، تو وہ ہٹانا چاہتا ہے قرآن پاک سے۔ تو آپ سب نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اس کام کو جو شروع کیا ہے تو میرا سب سے بڑا دشمن شیطان کو اس سے چیخ رہا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ مجھے اس سے ہٹائے، لیکن میں نے اللہ کی کتاب کو انشاءاللہ مرتے دم تک چھوڑنا نہیں ہے۔ سب یہ نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ۔ ہمارے استاد تھے مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنان والے، ان کے بڑے بھائی جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو وہ ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی عمر تقریباً 80 سال سے کچھ اوپر تھی، تو وہ ہمارے پاس چونکہ ہم بڑی کتابیں پڑھتے تھے ہمارے پاس آتے اور قرآن لے کر بیٹھتے تھے کہ مجھے بھی کچھ سناؤ اور مجھے بھی کچھ پڑھاؤ۔ اب وہ بوڑھا آدمی 80 سال سے اوپر کہاں یاد ہوتا ہے، لیکن وہ یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ بابا جی آپ سے یاد تو ہوتا نہیں ہے، آپ خام خواہ لگے رہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے یاد نہیں ہوتا، لیکن میں اللہ کے پاس قرآن پڑھتے پڑھتے جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب جاؤں تو قرآن کو چھوڑنے والا نہ ہوں، بلکہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس جانا چاہوں، سیکھتے ہوئے۔ اور بالکل پھر ایسے ہی ہوا کہ سبق انہوں نے سبق پڑھا اور زور سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو آپ کا بھی یہ نظریہ ہونا چاہیے، اب میں بھی آپ بھی سارے نیت کریں گے انشاءاللہ آپ کے جان تک اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے نبی آئے تھے نا دنیا میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی آئے، تو اللہ تعالیٰ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اب شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو اس نور سے دور ہٹانے کے لیے، جو میں نے آیت پڑھی ان کا ذریعہ مضمون بیان ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ہدایت کے نور سے کیا رہیں، دور رہیں اور بے خبر رہیں۔ کیوں کہ اندھیرا ہو نا کمرے کے اندر، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ستون کدھر ہے، مکتب کدھر پڑا ہوا ہے، کپڑے کدھر پڑے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ٹکریں لگتی ہیں۔ لیکن جب وہ بلب روشن ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ستون ہے، یہ کتاب ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو شیطان بھی چاہتا ہے اندھیر مچا رہے دنیا کے اندر، نہ اللہ کا پتہ چلے، نہ مخلوق کا پتہ چلے، نہ خالق کا پتہ چلے، اور لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، دھکے کھاتے رہے کفر کے اندر۔ تو قرآن جو ہے یہ نور ہے، جب یہ چمکے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب کوئی چیز کیا ہے اور کوئی کہاں ہے۔ وہ شیخ سادی کہتے ہیں ایک آدمی تھا نابینا، کیا تھا جی؟ نابینا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی جو عورت بڑی گندی شکل والی تھی، اپنا قسم ڈین تھی پوری۔ تو شوہر اس کا نابینا تھا، اس کو تو نظر کوئی نہیں آتا تھا، وہ ڈین اس کو کہے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں نا، تم آنکھیں ہوتی مجھے دیکھتا تو میں اتنی خوبصورت ہوں جیسے چاند کا ٹکڑا۔ وہ بیچارہ افسوس کرتا کاش آنکھیں ہوتی تو میں دیکھتا تو بڑا فائدہ ہوتا۔ تو ایک دفعہ کوئی حکیم صاحب آئے، اس نے اعلان کیا بھائی جو بندہ جس کی نظر نہیں ہے نا میرے پاس آئے بس میں اس وقت کے حساب سے جو بھی اس نے پیسے بتائے 1000 روپئے لوں گا تو علاج کر دوں گا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میری آنکھوں میں علاج ہو جائے گا، میں بھی اپنی حور بیوی کو دیکھ لوں گا، چاند کے ٹکڑے کو۔ چاند کا ٹکڑا بڑا پریشان ہو کہ اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی تو میں تو نظر آ جائے گی کہ منحوس شکل میری۔ وہ حکیم صاحب کے پاس گئی اور پوچھا حکیم صاحب ہو آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں 1000 روپیہ۔ اس نے کہا میں تجھے 2000 روپیہ دوں گی لیکن میرے شوہر کی آنکھیں ٹھیک نہیں کریں گے، کیوں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو پھر میں نظر آ جاؤں گی۔ تو شیطان اور بےایمان لوگ جن کی زندگی بےایمانیوں میں گزری ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن والی آنکھیں ٹھیک نہ ہو، لوگوں کی اندھے رہیں، قرآن سے دور ہی رہیں، اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں
درس قرآن کو روکنے کے لیے، قرآن کی پڑھائی کو روکنے کے لیے حتی الوسع شیطان کے سارے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے قریب نہ جائیں، ورنہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور ہماری ملحوظ شکلیں یہ پہچان لیں گی۔ اس لیے ہم نے سب نے انشاءاللہ یہ قرآن کی آنکھیں درست کروانی ہے نا انشاءاللہ۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، وہ میرے نبی جب یہ تمنا کرتے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ اسے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے۔ میرے رسول جب یہ ارادہ فرماتے کہ ہم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ القى الشیطان فی امنیتی، پیغمبر کے ارادوں میں شیطان پوری کوشش کرتا رکاوٹ ڈالنے کی۔ ادھر اللہ کا نبی وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت کر رہا ہے اور ادھر شیطان اپنے چیلے چانٹے چھوڑ رہے ہیں، اس نے چھوڑے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے پیغام سے دور کیا جائے۔ جیسا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب میرے قرآن کی تبلیغ جاری رکھیے، جو میں نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے یہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرنا شروع کرتے، القى الشیطان فی امنیتی، شیطان آگے رکاوٹیں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَنْزَغُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر شیطان کے ارادے اللہ خاک میں ملا دیتا اور اللہ اپنی آیتوں کو واضح اور ثابت فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ شیطان پورا ٹیم لگاتا کہ لوگ اللہ کے آیتوں کے قریب نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اور واضح پھیلا دیتا، اللہ کے نبی بیان کرتے، لوگ سنتے اور ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وہ کائنات کے انسانوں ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کی باتیں علم کے بغیر نہیں غلط نہیں ہو سکتی، وہ حکمت کے بغیر نہیں، حکمت والی بھی ہیں علم والی بھی ہیں۔ ساری کائنات والوں کوئی باتوں کو نہ ماننا، اللہ کی بات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب کیا ہوتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ اب جناب شیطان کی باتوں میں کون پھنستے ہیں؟ اللہ بیان کرتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں منافقت تھی، شیطان کی باتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی، وہ اس فتنے میں پھنس گئے اور شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کے قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ جو کتاب اللہ کو چھوڑے گا وہ بڑھ کے شیطان کی جال میں پھنس گئے۔ فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ایک وہ گروہ ہے جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں منافقت ہے۔ پہلے اس بارے کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر منافقت تھی، یہ مرض تھا، جوں اللہ کے قرآن کی تلاوتیں ہوئی توں ان کا مرض اور زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ اور دل کے اندر جو بےایمانی ہے، بےایمانی نکلے گی تو پھر قرآن اثر کرے گا۔ جیسے دودھ آپ نے ڈالنا ہو تو گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، پاک برتن میں ڈالتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا جتنا برتن گلوں میں کبھی دھیان رکھنا، گندے میں ڈالتے ہیں پاک میں ڈالتے ہیں۔ گلوں نے مولوی صاحب کو دودھ پیش کیا، پورا برتن بھرا، اس آدمی نے کہا ماشاء اللہ اتنا کہاں سے لائے؟ اور نے کہا سر دلی دی گئی تھی تو میں نے کہا اس آدمی کو دلی والا خدا پھینکتے ہیں، تو پاک برتن کے اندر دودھ ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، اس دل کے اندر قرآن حیدر کو بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دل جس دل کے اندر مرض ہے وہ شیطان کے جال کے اندر پھنس جائے گا۔
قرآن کو پاک دل میں آتا ہے کیونکہ رب کا پاک کلام ہے. منافقوں کی حالت کیا تھی؟ دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی حالت یہ ہے اگر کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے اور قرآن کی آیتیں اتر جائی ہوتی نظر بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے مارتے اور کہتے هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثُمَّ انصَرَفُوا پھر چھوڑ کر بھاگ جاتے. پھر قرآن کو چھوڑ کر کیا ہو جاتے؟ یہ چالیں منافقوں کی بیان کرنا. شیطان بڑا بے ایمان ہے ایسی حرکتیں کرواتا ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم جو میرے قرآن کو چھوڑ کے بھاگے گا اللہ اس کے دل کو ایمان سے پھیر دے گا. جا پھر اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ہدایت ملے گی تو اللہ کی کتاب سے ملے گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض جن کے دل میں مرض ہے ان کے لیے شیطان کی چالیں یہ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں. اور والقاسیۃ قلوبہم دوسرا وہ کرو جن کے دل سخت ہے پتھر دل ہو گئے ہیں اللہ کی کتاب سنتے ہیں دل پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں دل پتھر ہو چکے ہیں. دوسرے جگہ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ان لوگوں کے دل تو پتھر کی طرح ہو گئے نا بابا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے نہریں نکلتی ہیں یا کچھ پانی نکلتا ہے. بعض پتھر ایسے بھی ہیں لمحہ یابت من خشیت اللہ جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں. اور یہ ایسے ظالم ہیں اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں کبھی ان کا دل نرم ہی نہیں ہوا اللہ کی کتاب کے لیے. تو یہ کتاب اللہ اگر دل پر اثر نہ کرے اور بندہ سوچے دل پتھر ہو جائے تو فرمایا یہ بھی شیطان کی جال میں پھنسا ہوا ہے. اللہ ہمارے دل کی سختی سے بھی محفوظ فرمائے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور ظالم تو پھر ہو جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں فرقے بنے ہوئے ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جناب فلانا اس کے خلاف فلانا اس کے خلاف یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ ظالم جب کتاب اللہ سے دور بھاگتے ہیں پھر اختلاف بڑھ جاتے ہیں. تو کتاب اللہ سے دور نہیں بھاگنا کتاب اللہ کے قریب آنا ہے تاکہ اختلاف ہی ختم ہو. ایک بندہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا جی جہنم دیکھی خواب میں. تو پتہ لگا جناب یہ مختلف لوگ ہیں جہنم کے اندر یہ سعودیہ والے سارے اس علاقے میں بند ہیں اور جناب نیوزی لینڈ والے ادھر ہیں اور بھارت والے ادھر ہیں اور فلاں والے ادھر ہیں. میں نے کہا پاکستان والے جہنم کدھر ہے؟ ان کا وہ اس سائڈ پہ. کہنے لگا میں ادھر جو گیا تو بڑے عجیب دیکھا کہ باقی ہر جہنم کے اوپر میں ایک فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے جو اوپر آتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے نیچے. پاکستان والے کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں. میں نے کہا بھی خیر ہو پڑے فرشتے کی ڈیوٹی کو نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقی جہنم جب اوپر آتے ہیں نا فرشتے مار کے نیچے کرتے ہیں اور یہاں تو ماشاء اللہ اتنے فرقے ہیں ایک نکلنا چاہتا ہے دوسرا خود بھی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. دوسرا کیا کھینچتا ہے خود اس کی ٹانگ کھینچتے نہیں تو ادھر ہی ٹھیک ہے. ہمارے آپ اتنے فرقے بن گئے اللہ معاف فرمائے. یہ کیوں بنے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ جب شیطان کے جال میں پھنسے اور میری کتاب سے ہوئے دور تو پھر کیا بن گئے فرقے ان کو بٹ گئے اور اختلافات ہو گئے ایک دوسرے کے جناب لڑائی جھگڑے نوبت نہ گئی. اگر وہ میری کتاب کے قریب رہتے ہیں نا تو یہ سارے فرقے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جی یہ تو ایک گروہ وہ تھا جس کے دل میں مرض تھا شیطان کے جال میں پھنسا. دوسرا سخت دل والا تھا یہ بھی شیطان کے جال میں پھنسا. اب تیسرا گروہ سننا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ پھر وہ تیسرا گروہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا سمجھ عطا فرمائی عقل عطا فرمایا وہ کیا کہتے ہیں جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وہ کہتے ہیں یہ قرآن حق ہے رب کی طرف سے. اور بے شک
کس کی طرف سے حق ہے؟ اللہ کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ بس وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں, کہتے ہیں میرے رب کا کلام ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پھر اپنے دلوں کو سخت نہیں کرتے, قرآن کے لیے نرم کر لیتے ہیں, جھکا لیتے ہیں کتاب اللہ کے لیے. اللہ کا حکم سامنے آیا فوراً دل جھک گئے. کیسے؟ جیسے صحابہ کرام کے جھک گئے تھے. قرآن نے جو حکم دیا صحابہ نے وہ کر کے دکھایا. کل تک وہی صحابہ کرام پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے, فلاں صاحب کا یہ بت ہے, فلاں حضرت صاحب کی یہ مورتی ہے, اور ان کے سامنے جھکنے والے تھے. لیکن جب قرآن آ گیا پھر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے. يدعون ربهم بالغداة والعشي اللہ فرماتے پھر صبح بھی اور شام کو بھی خالص رب کی پکاریں کیا کرتے تھے. کیوں؟ فتخبت له قلوبهم انہوں نے اپنے دلوں کو قرآن کے تابع کر لیا تھا. پہلے ان کی حالت یہ تھی شراب پیا کرتے تھے, لیکن جب قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم ترحمون. انہوں نے شراب کے برتن توڑ دیے, پٹکے تک توڑ دیے, اور اس کو کام اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. پہلے ان کی حالت یہ تھی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, لیکن جب قرآن میں پڑھا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کہ بیٹیاں تو اللہ دینے والا ہے, پھر وہ بچیوں کی پرورش کرنے والے بن گئے. پہلے ان کی حالت یہ تھی بے حیائی کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. لیکن جب قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ پھر وہ دوسروں کی عزتوں کے محافظ بن گئے. اللہ فرماتے ہیں وہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے جب بھی قرآن سامنے آتا ہے فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل جھک جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں میری کتاب کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جیسے کوئی بندہ راستہ بھولا ہوا ہو اور گھر کا راہ پتہ نہ چلتا ہو تو کوئی بندہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر تک پہنچا دے. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دل کو میرے قرآن کے لیے نرم کر لیتا ہے وہ اس طرح سمجھ لے میں اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہوں. کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا جو قرآن کے پیچھے چل پڑا ہے, سیدھے راہ پہ چلے گا انشاءاللہ. اور آخری گروہ 3 گروہ ہو گئے. پہلا گروہ تھا ان کا جن کے دل میں مرض ہے, دوسرا گروہ سخت دل والا, تیسرا وہ جس نے قرآن کے اپنے دل کو نرم رکھا تو ہدایت پہ چلا, آخری گروہ ہے کافروں کا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ رہی بات کافروں کی, ان کے دل میں تو شک ہی رہے گا. انہیں وہ کتاب اللہ کو اللہ کا کلام ماننا ہی کوئی نہیں ہے. وہ اعوذ باللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. ان کو تو قرآن نے چیلنج دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ قرآن کا کرنے والوں ساری کائنات کے انسان مل جائیں, ساری کائنات کے جنات مل جائیں, اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لے کر آنا چاہیں, اللہ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ سارے مل کر بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن, یہ تو بڑے دور کی بات ہے. کتنی صورتیں ہمیں قرآن کا لیں 114 نہیں بول رہے ہیں 114 کی گل ہے جی. اللہ فرماتے ہیں 114 صورتیں تو بڑے دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں 114 صورتیں بنانا تو بڑے دور کی بات ہے. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ تم 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے. اگر 10 صورتیں بھی چھوڑو بڑی بات ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ چلو ایک سورت قرآن جیسی بنا کر کے لے آؤ. کہ ایک سورت بھی تم سے نہیں بنتی. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ایک آیت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی مثل تو بنا سکتے نہیں, ویسے اعتراض کرتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ کافر تو شک میں پڑے ہیں حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یہاں تک کہ اچانک جب قیامت آئے گی پھر ان کا شک نکلے گا. پھر ان کا شک نکلے گا.
جب فرشتے لگائیں ہتھکڑی اور پکڑے ہوئے جائیں گے اللہ کے سامنے، پھر پتہ چلے گا تو ہو ہم تو غلط کرتے رہے، کتاب اللہ میں شک کرتے رہے، یہ تو رب کا کلام ہے۔ اور قیامت آئے گی کب؟ وقت اچانک آ جائے گا، کسی کو قیامت کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں۔ یسألونک عن الساعة أیان مرساها فیما انت من ذکرها الی ربک منتہاها۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، ان کو پتا مجھے کیا پتا کب آئے گی، میں نے تمہیں قیامت سے ڈرا رہا ہوں۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ قیامت اچانک آ جائے گی اور یاتیہم عذاب یوم عظیم، یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ چار گروہ ہے میرے بھائی اور عزیزوں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کا کلام لے کر آئے، اس کے دل کے اندر بےایمانی تھی، اور جس کے دل میں بےایمانی ہو اس کو کتاب اللہ کی کبھی سمجھ نہیں۔ ایک عالم مثال دے رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، نوکری پنجابی میں اس کو بھگون کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اور کیا کہتے ہیں آپ، چھوٹا سا اڑتا بھی ہے۔ جن دنوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے نا، یہ لائٹ پر آتا ہے پتنگوں کے ساتھ، وہ بھی کالا سا بھی آتا ہے، وہ اتنا سا ہوتا ہے، اکثر پھولوں پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ بالکل ایک اور بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ گوبر پہ بیٹھتا ہے۔ شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، سائز میں تقریباً ایک جیسا ہے، ایک کہاں بیٹھتا ہے پھولوں پر اور دوسرا کہاں بیٹھتا ہے گوبر پر۔ کہاں بیٹھتا ہے؟ گوبر پر۔ فرماتے ہیں کہ وہ پھولوں والا باغ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں دوسرے صاحب کو دیکھا جو گوبر کے اندر بچھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا اوئے نکل باہر۔ کہا کیوں؟ میں بڑا مصروف ہوں۔ کہا چھوڑ مصروفیت نوں، آج نے آج باغ کی سیر کرائے۔ اس کا اللہ کے بندے یہ جڑا مزہ تھے نا گوبر یہ باغ اس نے اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کو گوبر میں مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض بچے جناب گانے سن رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو مزاج کی بات ہے، کسی کو گن کے اندر مزہ آتا ہے، اس جیسے اس کو گوبر کے اندر۔ میں نے کہا یہ گوبر بڑی بڑی چیز ہے، ایسی روڑیاں بنی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ بہت بڑا چیز۔ میں نے کہا چھوڑ باغ میں چلتے ہیں۔ اس نے بڑی مدد کی، لیکن اس نے مجبور کر دی، ایک دن تو آئی۔ اب وہ جناب لے گیا اس کو باغ کے اندر، انہوں نے کہا یہ پھول دیکھ، یہ موتیے کا پھول ہے، بڑی خوشبو ہے، خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا یہ میری گھر، اس نے کہا اس کی بھی کوئی نہیں ہے، کہا یہ گلاب کا، کہا ذرا بھی نہیں ہے۔ کہا مصیبت ہے یار، کیا مصیبت آ گئی، پورے علاقے کے اندر خوشبو، اس کو کون نہیں اس کو آ رہے۔ انہوں نے کہا تو تلاشی دے، یہ پالش ذرا اوپر کر۔ انہوں نے دونوں پالش اوپر کروایا نا، ادھر بھی گوبر دبایا ہوا تھا اور ادھر بھی گوبر دبایا۔ اور نے کہا یہ گوبر صاف کر کے آنا پھر خوشبو آئے گی۔ سمجھ آئیے، جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے وہ دل کو صاف کر کے آئے، وہ کیا کرے دل کو پھر خوشبو آئے گی۔ دل کیا ہے اگر وہ گند رکھا ہوا ہو تو پھر تو بے شک قرآن سنتے رہے کوئی فائدہ نہیں آگے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ لوگ آتے تھے، دخلوا بالکفر وقد خرجوا به، وہ کفر چھپا کے لاتے تھے، اسی طرح کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دل صاف کر کے آئے، میں اللہ کی کتاب سننے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ کی کتاب کو صاف دل کے ساتھ جو ایک دفعہ بھی سنے گا اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جنات نے ایک بار قرآن سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک سے توبہ کر لی، پکے مسلمان تھا۔ تو پہلا گروپ وہ تھا جس نے دل میں بیماری اور بےایمانی چھپائی، شیطان نے ان کو ورگلایا، قرآن سے ان کو فائدہ حاصل نہ ہوا اور بے ایمان مرے۔ دوسرا گروپ ظالم لوگ جن کے دل اتنے پتھر ہیں، وہ قرآن کی طرف جناب دھیان ہی نہیں کرتے، وہ ڈر سے سنتے نہیں ہیں کہ رب کا کلام ہے، بس ایک عام کلاموں کی طرح، عام باتوں کی طرح سن لیتے ہیں، جیسے اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ایسے جناب کتاب اللہ کی باتیں نعوذ باللہ سنتے۔ دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، ایک نے کہا تو قرآن اٹھاؤ میں مانتا ہوں، قرآن اٹھاؤ مطلب کیا ہے، قسم اٹھاؤ میں مانتا ہوں، اس نے کہا نہیں میں قرآن نہیں اٹھاتا۔ دوسرا کوئی بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے بتاؤ میں اٹھاتا ہوں، اس نے سمجھا کہ بہت بھاری چیز ہے اس لیے ڈر رہا ہے، مطلب کون سا قرآن؟ اس نے کہا یہ والا میں نہیں اٹھاتا، وہ نے کہا میں ایسے 50 اٹھا سکتا۔ اب یہ اس دلوں کا اس لیے کہا کہ کتاب اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، ایسا پتھر دے وہ سمجھتا ہے جیسے باقی کتابیں یہ بھی نعوذ باللہ کوئی ایسی کتاب ہے، نہ میرے عزیز یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے، باقی سارے کلام مخلوق کے ہیں اور یہ کلام میرے خالق کا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ تو پتھر دل جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اس کی عظمت چونکہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ عام کتابوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا گروہ یہ تھا۔ تیسرا گروہ اہل ایمان کا تھا، جو قرآن کو سنتے ہیں پھر مانتے ہیں،
کہ دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں اور دل میں وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کتاب اللہ کو کبھی نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ سارے ہم بھی اسی گروہ میں ہیں نا انشاءاللہ. دیکھ لینا پھر اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو نا دماغ میں سمجھ لینا کہ میں شاید دوسری پارٹی میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے اس پارٹی میں نہیں جانا جس کا دل سخت ہو جائے یا جس کے دل کے اندر منافقت آ جائے. میں نے دل و جان سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور چوتھا گروہ کافروں کا ہے جس کو کتاب اللہ میں ہے اس طرح سے شرط اللہ ہمیں اس میں بچائے. جو بیان ہوا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.